عالمی قوانین کی آڑ میں اسرائیل کئی دہائیوں سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کچھ عالمی قوانین جن کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کچھ ایسے عالمی قوانین جن کی آڑ میں اسرائیل یہ سارا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے، جس پر عالمی ادارے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ اعلان انہوں نے حماس کے حملے کے بعد کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر، مختلف شہروں پر زمینی اور فضائی حملے کیے، جس میں 5000 سے زائد راکٹ داغے گئے۔ حماس کا یہ حملہ اسرائیلی قبضے سے فلسطین کے علاقے چھڑانا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے اعلان کے بعد اسرائیل کی آرمی الرٹ ہو گئی، اور اسرائیل کی آرمی نے فلسطین کے مختلف علاقوں اور غزہ کی پٹی پر ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن مختلف سطح پر کیا گیا، جس میں تمام جدید جنگی ہتھیار شامل تھے، جدید جنگی جہاز شامل تھے۔ اس آپریشن میں مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، غزہ کے بھی کچھ علاقوں کو نشانہ بنایا اور فلسطین کے بھی کچھ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سارے حملے میں بہت سارے نہتے لوگ جن کی جانیں ضائع ہوں گی، شاید کہ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری اس جنگ میں اب تک 18,200 لوگ حماس یا فلسطین کی طرف سے شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ اس جنگ میں 46,000 سے زائد لوگ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے بمباری میں زخمی ہو چکے ہیں، کچھ جن کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور کچھ ایسے کہ جو ابھی تک ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس جنگ میں 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے، جو اپنے گھروں میں شاید پرسکون رہ رہے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد، اسرائیلی حملوں کے بعد وہ چین سے نہ رہ سکے اور وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس سارے معاملے میں اسرائیل کا اور عالمی دنیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے اوپر کیے گئے حملے کے جواب میں یہ سارا کر رہا ہے، جو ایک عالمی قانون ہے سیلف ڈیفنس کا۔ یہ اس قانون پر عمل پیرا ہے، اور اس قانون کی آڑ میں اسرائیل اس وقت نہتے مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سارے معاملے میں ہم اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جیسے ادارے ہمیں خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام پر اس سے قبل بھی ایک ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اقوام متحدہ نے اسے بطور ایک یہودی ریاست تسلیم کیا۔ تب اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک کالونیل سٹیٹ تسلیم کیا، جس نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا۔ اصل معاملہ عالمی اداروں کا اور عالمی اداروں کی پشت پناہی کا اسرائیل کے قیام سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم، گولان ہائٹس اور دیگر جگہیں شامل تھی۔ یہ وہ اسرائیل کی پہلی بڑی عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 242 کے مطابق کوئی بھی پرامن علاقہ، کوئی بھی پرامن شہر، ریاست یا کالونی، اس پر تسلط کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنی زمینوں سے دربدر کرنا، یا ان کو وہاں ان کی اس زمین پر، ان کی اس جگہ پر، ریاست پر، شہر پر قبضہ کرنا، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ایک جرم ہے۔ یہ سلامتی کونسل کا قانون ہے، جس کی خلاف ورزی اسرائیل نے سن 1967 میں کی، اور ان علاقوں پر تاحال قبضہ کیے ہوئے ہے۔ یہودی ایجنسی کے سربراہ آئل ویزمن کا کہنا ہے کہ یہ جو زائونسٹ پروجیکٹ تھا، جو اسرائیلی ریاست کا قیام تھا، یہ ایک دم سے نہیں تھا، اس کے لیے بہت کوشش اور محنت اور بہت بڑی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ شاید کہ یہ دہائیوں کا سفر تھا، اس پر ہم پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا، ہماری ایک ویڈیو یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ یہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی اس سارے اسرائیل کے نام پر ایک الگ، یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہوئے، اور انہوں نے ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ انسانی حقوق کا عالمی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی جگہ کے لوگوں کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ بغاوت پر اتر آئیں یا پھر وہ ظلم کی طرف جائیں۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک وہاں کے رہنے والے لوگوں کو
بطور حکومت ان کے اوپر اپنا جو حکم ہے وہ چلائے، ان کے اوپر اپنا اثر رسوخ برقرار رکھے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو آواز ہے اس کو دبا نہیں سکتی۔ یہ عالمی قانون ہے انسانی حقوق کا جس کا اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل میں ایک یہ بھی قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی علاقے، کوئی بھی کسی بھی کالونی کے لوگ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سیلف ڈٹرمینیشن، اپنے جو حق خود ارادیت ہے اور اس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یہاں پر بھی اسرائیل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ وہ تیسرا بڑا قانون ہے جو بین الاقوامی قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے جو فلسطین کے نہتے لوگ ہیں ان کا جو ایک یہ حق ہے، حق خود ارادیت، سیلف ڈٹرمینیشن، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اسرائیل اس سارے معاملے میں یہ جو ساری اس چیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ ایک جو قانون ہے اسرائیل کے پاس، عالمی قانون جس کی آڑ میں یہ سارا کر رہا ہے، وہ ہے سیلف ڈیفنس۔ سیلف ڈیفنس یہ وہ قانون ہے جس کے مطابق کسی بھی ریاست، کسی بھی علاقے پر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں واپس اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اگر آپ پر حملہ کسی زیر قبضہ علاقے سے کیا جاتا ہے تو اس پر واپس حملہ یا اس پر اس طرح کا ایک جنگ تسلط نہیں کی جا سکتی۔ یہ عالمی قانون ہے۔ لیکن اسرائیل اس طرح کی کئی خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی بھی اور عالمی قوانین کی بھی کر رہا ہے، لیکن عالمی ادارے اس پر ہمیں خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں اگر ابھی دیکھا جائے، پچھلے کئی دنوں سے 1 مہینہ اور کچھ دن گزر چکے ہیں، اسرائیل اور حماس کی جنگ جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ اس وقت جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں اگر سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں دیکھا نظر آئے تو وہاں پر ہم دیکھا تو اس وقت جتنی بھی بڑی قوتیں ہیں، جتنے بھی اثر رسوخ، جتنی بھی جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ اپنی آپسی سیاست میں لگی ہوئی ہیں۔ اب تک 6 قراردادیں اس جنگ کو روکنے کے لیے، سیز فائر کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں لائی جا چکی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری قراردادیں ویٹو ہو گئی ہیں۔ آخری قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دی گئی ہے۔ 5 ممالک جن کے پاس یہ ویٹو کی پاور ہے، شاید کہ وہ اس سارے سینیریو میں یا اس طرح کے جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں ایک آپسی سیاست میں ایک آپسی فائدے اور نقصانات دیکھتے ہیں۔ شاید کہ اب کی بار بھی یہ طے کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر آج امریکہ نے ویٹو کیا ہے، کل شاید کوئی اور دوسری عالمی طاقت کسی اور معاملے پر ویٹو کر دے گی۔ عالمی قوتوں کی یہ چپکلش، یہ جنگ جاری ہے، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی ریاستیں جہاں کے نہتے اور غریب لوگ اس سارے عالمی سیاست کی زد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں، حماس کی جنگ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی امریکہ کو دیکھیں یا ہم روس کو دیکھیں یا چائنا کو دیکھیں، تمام جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں وہ آپسی جنگ میں لگی ہوئی ہیں، وہ آپسی جو ان کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے پر کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا کہ حماس میں یا فلسطین میں اس وقت جو اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے، جو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہوئی ہے، اس میں جو نہتے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو خون کی ندیاں چل رہی ہیں، اس پر اس کو روکنا چاہیے۔ اس پر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو عالمی طاقت ہے وہ اس پر نہیں بول رہی۔ ایون جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں، وہ بھی عرب ممالک ہیں، وہ بھی اس پر ہمیں خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے سعودی عرب، اردن، قطر اور فلسطین، اس طرح دیگر جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اس سارے معاملے پر سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ عالمی جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو روکا جائے اور اسرائیل کو مزید حماس اور فلسطین پر ظلم کرنے سے روکا جائے۔ لیکن اس وقت تک یہ ساری کوششیں ناکام نظر آ رہی ہیں اور پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے جاری یہ جنگ ابھی مزید آنے والے دنوں تک جاری رہنے کا امکان نظر آ رہا ہے، اور عالمی ادارے اور عالمی طاقتیں ہمیں خاموش تماشائی نظر آ رہی ہیں۔